نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ جو سنیں، توجہ سے سنیں۔ اچھا، آپ حضرات کے علم میں انشاءاللہ آ گیا ہوگا کہ جمعے کے دن میرے بڑے بھائی صاحب حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے۔ وہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اور جامعہ اشرفیہ لاہور سے وہ عالم بنے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ سکھر واپس آئے، اور سکھر میں جو ہمارا مشہور مدرسہ ہے جامعہ اشرفیہ سکھر، اس میں انہوں نے تدریس شروع کی اور اسباق پڑھایا کرتے تھے۔ کئی سال وہاں انہوں نے الحمدللہ یہ خدمت انجام دی، اور ایک کتابچہ بھی انہوں نے تحریر فرمایا جس کا نام ہے مؤثر علاج، موجودہ پستی کا مؤثر علاج۔ اس میں انہوں نے دین کی اہم اور بنیادی باتیں جمع فرمائیں، خاص طور سے جنت و جہنم کا تذکرہ اس میں انہوں نے بہت اچھے انداز میں کیا، اور وہ سکھر میں کافی مقبول ہوا۔ اس کے بعد پھر مدرسے والوں سے کچھ نبھاؤ نہ ہو سکا، تو پھر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ڈہر کی بھیج دیا تھا۔ وہاں پر ان کا کاروبار تھا، باقی ساری زندگی پھر انہوں نے وہیں پر گزاری۔ تقریباً 60 سال انہوں نے وہاں پر گزارے ہیں۔ شادی سے پہلے ہی وہاں تشریف لے گئے تھے، پھر شادی بھی ہوئی، بچے بھی ہوئے۔ ماشاءاللہ ان کے 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، سب شادی شدہ ہیں سوائے ایک کے۔ خود بڑے ماشاءاللہ عابد و زاہد تھے، بہت عبادت گزار تھے، اور ڈہرکی کے اندر بہت مشہور و معروف ہے۔ نمازیں بھی پڑھاتے تھے، مسئلے بھی بتاتے تھے، دینی رہنمائی بھی کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے۔ آخر میں 80 سال تقریباً ان کی عمر ہو گئی تھی، تو انتقال سے 2 سال پہلے سے وہ معذور ہو گئے تھے بیچارے، صاحب فراش تھے۔ آخر میں اتنی کمزوری ہو گئی تھی کہ بول بھی نہیں سکتے تھے۔ جب ڈاکٹروں کو دکھلاتے، ٹیسٹ کراتے تو کوئی بیماری نہیں۔ وجہ یہ کہ بڑھاپا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو آ کر چلی جائے وہ جوانی دیکھی، جو آ کر چلی جائے وہ جوانی دیکھی، اور جو آ کر نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ تو جب بڑھاپا آ جائے نا، تو آدمی کو پھر زیادہ آخرت کی تیاری میں لگ جانا چاہیے، کیونکہ اب تو جانے کی تیاری ہے، اب تو لے جانے والا آ چکا۔ کسی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی کسی کو لینا آتا ہے تو پہلے سے اطلاع دیتا ہے کہ میں فلاں دن فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں، تیار رہنا۔ پہلے تیاری کروائی جاتی ہے، اور جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو اس کو لے جایا جاتا ہے۔ یار تم عجیب آدمی ہو، بغیر اطلاع کے آ جاتے ہو، ایک دم آ جاتے ہو، اور پھر چلو اب چاہے نہ چاہے جانا ہی پڑتا ہے۔ کم سے کم پہلے سے اطلاع تو دینی چاہیے، دنیا کا قاعدہ ہے۔ تو یار جتنے پیغام میں دیتا ہوں آنے کے، میرے برابر کوئی بھی نہیں دیتا۔
پوچھا کیسے؟ جب تمہیں نزلہ ہوتا ہے تو یہ میرے آنے کی اطلاع ہوتی ہے، جب بخار ہوتا ہے تو یہ میرے آنے کا نوٹس ہوتا ہے، جب کوئی صدمہ پیش آتا ہے تو میری اطلاع ہوتی ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ میں آنے والا ہوں۔ اور عدالت میں ایک طریقہ اطلاع یہ ہوتا ہے کہ نوٹس گھر کے دروازے پر لگایا جاتا ہے جو پکا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں تو اس سے بھی بڑھ کر ایسا نوٹس دیتا ہوں کہ چاہے کتنے ہی خضاب لگا لو وہ مٹ نہیں سکتا، 24 گھنٹے لگا رہتا ہے۔ نہا رہے ہو تو لگا ہوا ہے، سو رہے ہو تو لگا ہوا ہے، کھا رہے ہو تو لگا ہوا ہے، چل رہے ہو تو لگا ہوا ہے، بیمار ہو تو لگا ہوا ہے، صحت مند ہو تو لگا ہوا ہے۔ وہ ہے سفید بال کا آنا۔ یہ میرا پکا نوٹس ہوتا ہے کہ دیکھو اب تمہارے رہنے کی گنجائش نہیں ہے، اور اب بس اب تم آنے والا ہوں، میں تیار ہو جاؤں۔ اب میرا نوٹس لگا رہتا ہے، کوئی لیتا ہی نہیں۔ جتنا آدمی بوڑھا ہوتا ہے سمجھتا ہے میں اور زیادہ جیوں گا، اور جتنا آدمی بوڑھا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، یہ بھی کھا لوں، وہ بھی کھا لوں، یہ بھی کما لوں، یہ بھی کما لوں۔ دن رات بس اسی میں مشغول رہتا ہے، نوٹس لگا ہوا۔ میرے آنے کی اطلاع پکی لگی ہوئی ہے، ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ مہینے میں 10 دفعہ کپڑے بدلے مگر میرا نوٹس اپنی جگہ پکا ہے۔ پوتا آ جاتا ہے، پوتا نواسا، تو یہ میرا نوٹس ہوتا ہے کہ بھائی اب سیٹ خالی کرنی ہے۔ جس پلنگ پہ تم سو رہے ہو، جس کرسی پر تم بیٹھ رہے ہو، جس میز پہ تم کھانا کھا رہے ہو، بھائی اب یہ پوتا آئے گا اس کی جگہ پر۔ اب نواسا جو ہے وہ آ گیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اب دادا آگے چلو، نانا آگے چلو اب۔ تو یہ میرا نوٹس ہوتا ہے۔ اتنے تو میں نوٹس دیتا ہوں، پھر بھی کوئی دیتا نہیں۔ پھر جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے میں تو آ جاتا ہوں، میری تو ڈیوٹی ہے بھائی۔ تو یہ سبق لینے کی چیز ہے، یہ سبق لیں کہ یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں، رنج و غم و صدمے آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، شادی ہو رہی ہے، بچے ہو رہے ہیں، اور آخر میں سفید بال آ رہے ہیں، تو سفید بال آ رہے ہیں تو وہ پکا نوٹس دے رہا ہے اور ہوشیار و خبردار کر رہا ہے کہ دیکھو بھائی اب میں آنے والا ہوں، تم میرے پاس آنے کی تیاری کرو، ابھی تمہیں آگے جانا ہے تمہیں۔ اور اصلی گھر آ گیا، دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، دنیا ہمارے رہنے کا گھر نہیں ہے، یہ ہمارے لیے قید خانے کی طرح ہے۔ جیسے قید خانے میں قیدی آزاد نہیں ہوتا، یہاں بھی ہم آزاد نہیں ہیں، دین و ایمان کی قید میں ہیں، جس پر ہزاروں جانیں قربان اور جس پر ہزاروں آزادیاں قربان، کیونکہ یہ ظاہراً تو قیدی ہے، پابندی ہے کہ یہ کرو یہ مت کرو، یہ کرو یہ مت کرو، یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ، یہ حلال یہ حرام، یہ جائز یہ ناجائز، یہ نیکی یہ بدی، یہ اچھائی یہ برائی، مگر یہ عین راحت ہے، اس لیے کہ اسی میں ہماری آخرت کا جو اصلی گھر ہے اس کا بننا موقوف ہے۔ جتنا یہاں ہم اپنے آپ کو پابند رکھیں گے شریعت کا اور سنت کا اور دین کا، اتنا ہی سمجھو ہمارا گھر وہاں پہ تیار ہو رہا ہے، وہاں جائیں گے ساری نعمتیں مل جائیں گی۔ یہاں کے اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے۔ لہذا یہاں پر ہم آزاد نہیں ہیں کہ جو چاہیں بول دیں، جو چاہیں بک دیں، جو چاہے منہ سے نکال دیں، جو چاہے کھا لیں، جو چاہے پی لیں، جس کو چاہے دیکھ لیں، بالکل پابند آزاد نہیں ہیں ہم بالکل۔ اس لیے فرمایا گیا کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے جیل خانہ ہے، قید خانہ ہے یہ اس کے لیے، اور آخرت اس کے لیے جنت ہے۔ اگر اس کی پابندیاں پوری کر لے تو اس کے نتیجے میں آخرت میں جو چاہے کرو۔ تو جنت اصلی گھر ہے ہمارا، یہ اصلی گھر نہیں ہے۔
جو اصلی گھر ہے اس کی تیاری یہاں رہ کر کرنی ہے، وہاں جا کر نہیں کر سکتے۔ اور دنیا کے کافر کے لیے دنیا جنت ہے، یہ آزاد ہے تو کوئی مذہب ہی نہیں، مذہب بھی ہے تو نام کا ہے، اس پہ عمل کرنا تو ہے ہی نہیں، بس مذہب جو ہے وہ کلیسا کے اندر ہے بس، باقی جو چاہے شراب پیو، چاہے زنا کرو، چاہے حرام کھاؤ، چاہے سور کھاؤ، جو چاہے کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو کافر کے لیے دنیا جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اور یہاں جس نے اس قید خانے میں اپنے آپ کو قیدی سمجھ کر شریعت کی پاسداری کر لی، بس جب اصلی گھر جائے گا تو ایسا جیسے دوسرے ملک سے کما کر اپنے گھر لے گیا، خود بھی کھائے، اپنے بچوں کو بھی کھلائے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، اپنی ضروریات پوری کرے۔ بزرگ ان سب باتوں کو یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم کو تھامنے کی توفیق دے۔ حضرت مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کہ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے ہمشیرہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، وہ رونے لگی۔ ان کے رونے اور ہچکیوں سے حضرت نے آنکھ کھولی، آنکھ کھول کر بہن کو دیکھا تو رو رہی ہیں۔ پوچھے بہن کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ بھیا رونے کے ٹائم ہے یہ، اب تم ہم سے جدا ہونے والے ہو تو تمہارے جدا ہونے پر غم ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے رونا آ رہا ہے کہ اب بھائی ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے ان کی تسلی کے لیے ایک شعر پڑھا جو بڑا سبق آموز ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا اور مظہر در حقیقت گھر گیا، اور مظہر در حقیقت گھر گیا۔ بہنوں کو تسلی دی، گھر جانے والے پہ روتے ہیں کیا؟ میں تو اپنے اصلی گھر جا رہا ہوں، جب اپنے اصلی گھر جا رہا ہوں تو اب کوئی دبئی پیسے کمانے گیا ہوا ہو یا جرمنی، فرانس، اٹلی گیا ہوا ہو اور وہاں سے کما کر اپنے گھر آئے گا تو کیا دبئی والے روئیں گے اس کے جانے پہ؟ سب کہیں ہاں بھائی جا بھائی، نے کمایا ہے تو اپنے گھر لے کے جا بھائی، اپنے بیوی بچوں کو کھلا اپنا گھر مکان دکان بنا اور اپنے پیروں میں کھڑا ہو، اپنے گھر میں جا، تسلی سے وہاں رہے ان کے پاس۔ جن بچوں کی شادی کرنی ہے شادی کر، جن بچوں کو کام کرانا ہے کام کر رہا، تو نے کما لیا، جا اپنے گھر۔ تو جیسے وہ ایسے ہی ہمیں سمجھ لو کہ اصلی گھر تو ہمارا آگے ہے، یہ ہے ہی نہیں، اور ہم الٹا سمجھے ہوئے، یا مانتے تو ہیں ہاں بھائی یہ دنیا ہمارا اصلی گھر نہیں ہے، آخرت، مگر عمل اس کے الٹ ہے کہ آخرت میں جانے کو ہم برا سمجھتے ہیں، یعنی مرنے کو برا سمجھتے ہیں اور زندہ رہنے کو اچھا سمجھتے ہیں، جبکہ ہے معاملہ اس کا الٹ کہ ہم یہاں مقیم، یہاں کے باشندے نہیں ہیں، ہم باشندے جنت کے ہیں انشاءاللہ۔ تو جب یہاں سے جائیں تو کیا غم، اس لیے بزرگوں کو یہاں سے جانے میں خوشی ہوتی ہے اور راحت ہوتی ہے، اچھا وہ جان چھٹی، اور حقیقت بھی یہی، وہاں جا کے پتہ چلے گا ارے بھائی پہلی آ جاتے تو اچھا تھا، دنیا میں تو بڑی مصیبتیں تھیں، بڑے تفکرات تھے، بڑی فکریں تھیں، بڑی پریشانیاں تھیں، بڑی تکلیفیں تھیں، بڑے صدمے تھے، بڑی بیماریاں تھیں، نقصانات تھے، طرح طرح کے غم رنج ہر وقت ہم پہ چھائے رہتے تھے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے راحت کے۔ جو یہاں سے جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہاں جانے کو اتنا پسند نہیں کرتے، دراصل ہم نے قبر کا عذاب جو سن رکھا ہے اس کی وجہ سے ہمیں ڈر لگتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ عذاب قبر جو ہے ہر مسلمان کو نہیں ہوتا، کسی کو شاذ و نادر ہوتا ہے، اصل میں تو کافروں کے لیے ہوتا ہے، وہ سارا عذاب جو بھی ہے سارا کافروں کے لیے، قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے وہ بھی، محشر میں بھی جو عذاب ہے وہ بھی، اور دوزخ میں جو عذاب ہے وہ بھی، اصل میں وہ کافروں کے لیے، یہ انتہائی فساق و فجار کے لیے، لیکن اگر وہ صاحب ایمان ہے تو ان کے لیے عارضی ہے، لیکن عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے تو سوائے راحت کچھ بھی نہیں۔
مرتے ہی نا اس سے 3 سوالوں کا جواب کر لے کر بس اس قبر کو تحد نگاہ کو شادہ کر دیتے اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے. جنت کے قالین، وہاں کے بستر، وہاں کے خوشبوئیں، وہاں کے پھولدار پودے سب اس کے لگا دیے جاتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے بھائی اب ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی، تجھے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی رنج نہیں ہو، جو ہونا تو ہو گیا، اب بے فکر ہو جا. تو کہتا ہے مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر جاؤں، اپنے گھر والوں کو بتاؤں مجھے یہ ملا، مجھے یہ ملا، یہ مجھے یہ ملا. میں یہ نہیں ہوگا، بس اب تو جو کچھ لیا ہے، جو کما کے آ گیا، اب تو کھا پی آرام کر، موج کر. تو مومن کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے، اکثر اہل ایمان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، روح نکلنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور قبر میں پہنچ کر کے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی سوائے راحت کی. اور آگے بھی یہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ یہ جو ہم نے عذاب قبر بہت سن رکھا ہے نا، اس سے ڈر لگتا ہے. چاہتے ہیں یہیں رہیں، مرے نہیں. لیکن ایک اور پہلو زیادہ رہنے کا بھی اچھا ہے، مگر وہ کرتا نہیں ہے کوئی. لیکن میں اس لیے زیادہ زندہ رہوں، ایک تو میری صحت رہے، ایک تو سکون رہے، عافیت رہے، اور میں رات دن نیک کام کروں. اس نیت سے زیادہ رہنے میں کوئی حرج نہیں، فائدہ ہی فائدہ. اور جتنا گڑ اتنا ہی میٹھا، جتنی نیکیاں ہوں گے اتنی زیادہ آگے بھلا. اس لیے ایک روایت میں ہے یا کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ جب آدمی دنیا سے انتقال کر کے آخرت میں پہنچتا ہے نا، تو چاہے نیک پہنچے چاہے برا پہنچے، نیک پہنچے یا برا پہنچے، دونوں کو پچھتاوا ہوتا ہے. دونوں وہاں جا کر کے پچھتاتے ہیں اور شرمندہ اور نادم ہوتے ہیں. نیک تو اس لیے شرمندہ ہوتا ہے، نیک آدمی جس نے زندگی بھر بہت نیکیاں کی ہوں گی، اچھے اچھے کام کیے ہوں گے، وہ اس لیے پچھتاتا ہے کہ وہ جا کر کے جب وہ نیک کاموں کا بدلہ وہاں پہ دیکھے گا تو اس کو حسرت ہوگی کہ یار میں اور نیکی کر لیتا، اور تسبیح پڑھ لیتا، اور تلاوت کر لیتا، اور صدقہ کر لیتا، اور صلہ رحمی کر لیتا، اور اچھے اچھے کام کر لیتا، اور گناہوں سے بچا تو اور مل جاتا. یہاں تو سبحان اللہ کا اتنا ثواب ہے، اللہ اکبر کا یہ ثواب ہے، لا الہ الا اللہ کا یہ ثواب مل رہا. جب یہ مل رہا ہے تو بھائی ٹکوں کے بدلے کروڑوں مل رہے ہوں گے تو آدمی چاہے گا نہیں چاہے گا بھائی، اور ٹکے بھی تو ہوں یار، اور لیا تھا تو مزے آ جاتے، اور لیا تھا تو اور بھی مل جاتا. جو کچھ نیکیاں میں لایا یار یہ تو کم ہے، جو یہاں ثواب اس کے بدلے مل رہا ہے وہ تو حد سے زیادہ ہے، اور نیکی کر لیتا. تو یہ نیک تو یوں پچھتائے گا، اور جو بد ہوگا وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے وہاں جو اس کا عذاب دیکھے گا تو کہتا ہے یار یہ میں نے بہت ہی بڑا کیا، نہ میں نماز چھوڑتا، نہ میں نماز قضا کرتا، نہ میں جماعت ترک کرتا، نہ میں کسی کی غیبت کرتا، نہ یہ برا دن دیکھنا پڑتا. کیونکہ ان کا تو وبال تو ہے، چاہے تھوڑے دن کے لیے ہو. تو برا جو وہ بھی پچھتائے گا اور جو نیک ہے وہی پچھتائے گا. تو اس لحاظ سے تو زیادہ موقع یہاں ملے تو آدمی اس اب موقع ملا ہوا ہے نا اس کی قدر کرے، اور کہ اللہ مجھ کو صحت و عافیت کے ساتھ اپنی عبادت و طاعت کے ساتھ یا اللہ میرے عمر میں برکت عطا فرما. یہ دعا کرنے میں تو حرج نہیں ہے، دعا کرتا رہے آدمی، اور توبہ استغفار کو پکا پکڑے کہ ہر نماز کے بعد صبح شام بس توبہ استغفار کرتا رہے. یا اللہ جو ہوا سو ہوا، اپنی رحمت سے معافی مانگتے رہو، معافی مانگتے رہو، معافی مانگتے رہو، بس جو ہوگا سب ختم ہو جائے گا. ایک حدیث میں ہے کہ جمعرات کو پورے ہفتے کا حساب ہوتا ہے. یہ کرامن کاتبین ہمارے بیٹھے ہیں نا، دونوں کندھوں پہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں. دائیں طرف جو فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے، چاہے ہم بولیں، چاہے ہم سوچیں، چاہے ہم کریں، اور بائیں کندھے پہ جو فرشتہ ہے وہ گناہ لکھتا رہتا ہے. اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں سب کچھ لکھتے ہیں. پھر یہ دونوں کے دونوں جو ہے نا جمعرات کو بیٹھ جاتے ہیں پورے ہفتے کا کھاتا لے کر کے. تو اس میں پھر اس کے بندے کے 3 قسمیں کرتے ہیں اعمال کی. اعمال میں قول بھی آ گیا، فعل بھی آ گیا.
ایک نیکیاں ایک طرف کر لیتے ہیں، گناہ ایک طرف کر لیتے ہیں. اور بہت سے کام اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں نہ گناہ نہ نیکی، جیسے جائز اور مباح باتیں. جیسے جائز اور مباح باتیں بہت ساری، کام بھی بہت سارے. وہ جائز اور مباح باتیں، جائز اور مباح کام جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، مٹھا دیتے ہیں، کیوں اس کے اوپر تو نہ ثواب نہ عذاب، وہ تو ہم ختم کر دیتے ہیں. نیکیاں پکی کر لیتے ہیں، گناہ پکے کر لیتے ہیں، توبہ کر لے تو وہ مٹا دیتے ہیں، نیکیاں رہ جاتی ہیں. اس لیے یہ سن کر ایک بزرگ نے اپنا ایک عجیب و غریب معمول بنایا، اسے کہتے ہیں عقل مندی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی عقل مند بنیں. انہوں نے یہ معمول بنانا کہ ہر جمعرات کو بیٹھ کے توبہ کرتے تھے، یا اللہ جتنے میرے گناہ آج تک ہوئے ہیں، جو آپ کے فرشتوں نے لکھے وہ بھی، جو فرشتوں نے لکھے مگر آپ کے علم میں وہ بھی. جو کیسی زبردست بات ہے. یا اللہ میرے جتنے بھی گناہ ہیں آپ کے فرشتوں نے لکھے وہ بھی، اور جو انہوں نے نہیں لکھے وہ بھی، میں سب سے توبہ کرتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں. کسی نے مجھے حضرت آپ یہ کیا کرتے ہو ہر جمعرات میں؟ انہوں نے یہ قصہ سنا، میں جمعرات اپنا کھاتا صاف کرتا ہوں کہ فرشتوں نے تو چھانٹی کر دی، نیکی الگ کر دی، گناہ الگ کر دیے. وہ جو الگ ہے نا وہ ہیں خطرناک، وہ میں توبہ کر کے انہیں صاف کرتا ہوں تاکہ میرے کھاتے میں نیکی رہے. کیا یہ ہے عقل مندی؟ یہ ہے اپنا معمول بنانے کی چیز. وہ ہر وقت ان کو آخرت کی فکر رہتی، اصلی گھر کو بنانے کی فکر میں رہتے ہیں. ہم دنیا کے گھر کو بنانے کی فکر میں رہتے ہیں، کسی طریقے سے دکان چل جائے، کسی طریقے سے کارخانہ چل جائے، کسی طریقے سے مکان اچھا ہو جائے تاکہ بچوں کی ضروریات پوری ہو جائیں، یہ ہو جائیں وہ ہو جائیں. اسی دھندے میں رہتے ہیں، وہ اس فکر میں رہتے ہیں بھائی یہ جو آخرت میں جانا ہے، جو ہمارا اصلی گھر ہے، وہاں کانٹے تو گناہ ہیں، نیکیاں وہاں کا سکہ ہے. جو ملے گا نیکیوں کو اس کے بدلے ملے گا، مفت میں تو ملے گا نہیں. تو وہ اپنے اس طرح سے گناہ کانٹوں کو ہٹاتے رہتے ہیں، نیکیوں کو بڑھاتے رہتے ہیں. اس لیے وہی اصلی گھر ہمارا آگے. بس ہم نے یہ سبق یاد رکھنا چاہیے. جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو وہ یہ کہتا جاتا ہے کہ من نہ کردم تو شما حضر بکنے، دیکھو میں تو اب جا رہا ہوں، میں نے تو آخرت کے جس طرح تیاری کرنی تھی نہیں کر سکا، تم کو ہوشیار کر کے جا رہا ہوں، تم کر لینا. میں تو جا ہی رہا ہوں، اب تو میرا تو وقت ختم ہو گیا، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، لہذا تمہیں خبردار کر کے جا رہا ہوں کہ دیکھنا تمہیں بھی وہیں آنا ہے جہاں میں جا رہا ہوں. جب جہاں میں جا رہا ہوں وہاں تمہیں بھی آنا ہے. تو میں تو جتنی تیاری کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکا، تم کو خبردار کرتا ہوں، تم ذرا احتیاط رکھنا اور صحیح تیاری کر کے آنا تاکہ آگے پچھتاوا نہ ہو. وہاں کوئی کسی کام نہیں آئے گا. دیکھو اس لیے یہاں رہتے ہوئے جو ہے آدمی کو چاہیے کہ اپنے سب سے پہلے تو اپنے اخلاق اچھے کریں. سب سے پہلی بنیادی چیز جو ہے یہ ہے کہ آدمی کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. دوسرے نمبر پہ بد اخلاقیاں دور ہونی چاہیے. تیسرے نمبر پہ سارے اعمال شریعت کے اور سنت کے مطابق ہونے چاہیے. چوتھے نمبر پہ یہ کہ جتنے چھوٹے بڑے گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. اور ہم خطا کے پتلے ہیں، غلطی تو ہوگی، توبہ کا معمول رکھیں. اور بھائی صاحب کے لیے آپ سب 100 جب جائیں گے نا گھر واپس تو جاتے ہوئے 100 مرتبہ راستے میں قل اللہ پڑھ کے ان کو ثواب پہنچا دینا. 100 دفعہ قرآن شریف ختم کرنے پر 10 تو محل تیار ہوتے ہیں جنت میں. 33 قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب ہوتا ہے، 33 مرتبہ قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور بھی فضائل ہیں جو اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہے. 100 دفعہ کے خاص فضائل، 200 مرتبہ کے خاص فضائل ہیں. تو وہ سارے فضائل انشاءاللہ حدیث میں آئے، وہ آئیں گے، حاصل ہوں گے. اپنے والدین کو ہی بخشو، اپنے مرحوم بہن بھائیوں کو بخشو، اپنی اولاد میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کو بخشو،
اپنے اساتذہ اور مشائخ کو بخشو. فی الحال مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو بخشو، ان کے والدین کو بخشو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. مولانا عبدالحلیم صاحب کی، ان کے والدین کی، ان کے اہل و عیال کی، ان کے بہن بھائیوں کی، ان کے عزیز و اقارب کی، ہماری سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، درجہ بلند فرمائے، اور جو باتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.